ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی جادو کے متعلق پرتاثیر ہے کہ جادو یا جادوگر، یہ دو چیزیں اس کی برکت سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پہ جس جگہ پڑھا اور جس موقع پہ پڑھا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ باطل جو بھی باطل طلسم ہو، الفاظ ہوں، شخصیت ہو، کوئی بھی باطل ہو، اس کے سامنے اس کو پڑھنے سے انسان سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کو فتح مکہ کے موقع پہ اس لمحے پڑھا جب دشمن سامنے تھا، نہیں، جب کافر سامنے تھے اس لمحے بھی نہیں پڑھا، جب مکہ کے بڑے بڑے سورما وہ آپ کا رستہ روکے ہوئے تھے، یا اس سے پہلے آپ لاؤ لشکر جاؤ حشمت کے ساتھ اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ کے رستے پہ گامزن تھے تو یہ الفاظ نہیں پڑھے، بلکہ یہ پڑھے اس وقت جب آپ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ اونٹنی پہ سوار تھے، قصوہ اونٹنی پر، اور آپ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوا کر پھر اندر آپ نے جا کر ان الفاظ کو ادا کیا، اور بیت اللہ کے اندر 360 کے قریب بت تھے جو نصب ہوئے تھے، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے، اور مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمیں حاجت روائی کرتے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی تقدیر بدلتا ہے، کوئی کامیابی دلواتا ہے۔ مختلف عقائد بتوں کے متعلق رکھ کر ہر بندے نے اپنا اپنا بت بنا کر، ہر قبیلے نے وہ بیت اللہ کے اندر نصب کیا ہوا تھا، اور وہ قبیلہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا تھا لیکن اندر جا کر بتوں کو سجدہ کر کے بتوں سے حاجت روائی کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بت ہیں، جتنے بھی باطل چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ایک شیطانی جنات کا حصار ہوتا ہے، اور جنات ان چیزوں کے اندر داخل ہو کر انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں کے کام ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قدم رکھا تو آپ نے ان بتوں کو دیکھ کر یہ جملہ کہا، اور اپنی عصا، آپ کا جو عصا مبارک تھا، ڈنڈی سٹک تھی جو آپ کی، وہ آپ اس طرح جو ہے بتوں کی طرف کرتے تھے اور منہ سے کہتے تھے، آپ دیکھیں یہ سٹک ہے، یوں اٹھائی، اور آپ کہتے تھے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یوں کر کے اشارہ کرتے، اور آپ کی اس عصا کی یوں اشارے کی برکت سے اور یہ الفاظ زبان سے کہنے کی برکت سے وہ ایک دم دھڑم سے زمین پہ گر جاتا بت۔ اب یہ بات پتہ چلی کہ اب آپ دیکھیے ہم بھی یہ سٹک ہاتھ میں جو رکھتا ہوں نا میں، آپ دیکھا سب کو یہی اسی سے دم کرتے ہیں، یہ وہ سنت زندگی کرتے ہیں۔ باطل آپ سے بھاگتا ہے، اور باطل جن ہو، جادو ہو، نظر ہو، وہ بندوں سے الحمدللہ جن کے سر پہ یہ رکھ دی جاتی ہے، اور اکثر کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہلکا ہو گیا، وہ چیزیں زائل ہو گئی، اور کچھ اور خاص اوراد بھی ساتھ پڑے جاتے ہیں، حصار بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں اس الفاظ میں طاقت کتنی ہے کہ باطل جو ہے وہ جن ہو، جادو ہو، یا کوئی بھی طاقت ہو باطنی، باطل طاقت ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام کی دولت دی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج مسلمان کو اپنی حیثیت ہی نہیں پتہ، آپ کو اپنی حیثیت نہیں پتہ کہ آپ کے پاس کتنی بڑی پاور ہے اسلام کی۔ چاہے آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے، کمزور ہیں، آپ سے اعمال نہیں بھی ہو رہے، آپ جو صرف کلمہ آپ نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کلمہ اتنی طاقت والا ہے۔ دیکھیے دم وظیفہ طاقت والا کیوں نہیں ہوگا؟ میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، آپ وظائف کرتے ہیں، اب یہ کام اللہ کے فضل سے ہم نے یہ یوٹیوب پر یہ تجدید اور یہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم اس طرح آغاز کیا کہ ہر وظیفے کو قرآن ہی سے لینا،
یہ اس سے پہلے نہیں تھا، لوگ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے وظائف دیتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ آغاز ہم نے کیا اور اللہ کا فضل ہے یہ مضبوط کام ہم سے چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں، وظائف کی تاثیر کیوں نہیں ہوگی جو آپ قرآنی وظیفہ پڑھیں گے؟ آپ صرف ایک کلمہ طیبہ کو دیکھ لیں، جو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ بھی کئی لوگوں کو بچپن میں پڑھا دیا گیا، پھر پتہ نہیں ان کو توفیق ملتی بھی ہے بعض اوقات نہیں پڑھنے کی، اور پھر صحیح بھی آتا ہے یا نہیں آتا، اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے، کئی ایسے مرد ہوتے ہیں نا بہت بڑی تعداد میں۔ اب آپ دیکھیے اس کی اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ نے جو زندگی میں چند بار پڑھا ہے کہ آپ کے گرد ایک حصار قائم ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن باطل کو نظر آتا ہے۔ میں نے کئی جادوگروں کا، کئی بڑے بڑے پنڈتوں کا انٹرویو کیا، میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ گیا باہر دنیا میں، لیکن ان سے بھی میں نے یہی چیز سنی۔ پھر میں ریسرچ کرتا ہوں، دنیا کی ایک بڑی جادوگر یہودی خاتون ہے اور ورلڈ میں اس وقت بڑی مشہور ہے، اور وہ ایسے ہپناٹائز کرتی ہے اور ایسے جادو کرتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اگلے کی پوری تصویر کو پہلے لیتی ہے، اور انٹرنیٹ سے لے یا کوئی بندہ دے، اور پھر اس پر آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتی ہے، اور اس کا خاکہ دماغ میں لا کر اس کے دماغ پہ، جسم پہ اٹیک کرتی ہے، اور اس بندے کو مفلوج کر سکتی ہے، اپاہج کر سکتی ہے، اور ایسے جادو ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ہے، میں نے تو ایسے کئی سامنے دیکھے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں ایک آپ کو بات کہ آپ کے کلمے کی کتنی طاقت ہے، خالی کہ اب وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مسلمانوں پہ جب ایسا کرتی ہوں، کوئی مسلمان ہوتا ہے چاہے برائے نام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب میں ایسا کرتی ہوں، خاکہ کھینچتی ہوں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں، تو میں اس کی تصویر سامنے لاتی ہوں اور میں یہاں سے اٹیک کرتی ہوں، تو میرے دماغ سے ایک دم جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، آدھے سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ میرا وار چل رہا ہوتا ہے کہ اب اس تک بالکل پہنچ جائے گا، لیکن ایک دم میرے دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر لوگوں کا غائب ہوا تو میں نے ریسرچ کی، یہ کون ہیں؟ کہا جی یہ کلمے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ کہا کسی اور مذہب والے کا ہو تو ایک دم میں پہنچ جاتی ہوں، میرا عمل پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک کلمے والا صرف برائے نام، جس کے پاس عمل نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، کوئی عامل بھی نہیں ہے، کوئی اتنا مضبوط دیندار بھی نہیں ہے، لیکن اس کلمے کی طاقت باطنی اتنی ہے کہ آپ کو یوں شعائیں گھیرے ہوئے ہیں حصار میں کہ آپ کے گرد اللہ کی غیبی مخلوق جو ہے، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، وہ آپ کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب یہ باطل کہہ رہا ہے، دیکھیں تعریف تو وہ ہوتی ہے جو آپ کا مخالف کرے، معاون تو آپ میری تو تعریف کریں گے سارے، کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں میرے استانے پہ، اور لوگ یہیں سے ویڈیو بنواتے ہیں اپنے استانے پہ آئے ہوئے لوگوں سے کہ اب بولو جی میرے حق میں، میرے حق میں۔ یہ نہیں ہوتی تعریف، تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مخالف، آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مخالف کرتا ہے اور ان کے ماننے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیں یہ اب آپ جو کلمہ پڑھا اس کی کتنی تاثیر ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس وہ پاور کیوں نہیں ہے مضبوط کہ آپ باطل کا مقابلہ کر سکیں؟ کیونکہ آپ نے آگے پھر اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہر عامل یا درگاہ یا کوئی بھی ایسا جگہ ہے، ہمارے چونکہ پہلے جو اکابر گزرے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا بڑے بڑے جتنے اکابر گزرے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے جو ہے باطل بھاگتا تھا تو ان کے ماننے والوں کے سامنے ہی بھاگ جاتا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے پاس بھی ایسے ہی تھا۔ اصل بات کیا ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ میں جو آپ کو وظائف بتاتا ہوں، اصل میں وہ چیزیں آپ کو ایک دیتا ہوں جس سے آپ کے اندر ایک قوت آ جائے۔ یہ الفاظ میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں، آپ باطل کے بیچ میں سے گزر جائیں۔ آپ کو باطل، اگر آپ روزانہ ان الفاظ کو پڑھیں گے، کوئی باطل دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ پہ جادو کرنا چاہتا ہے، جادو آپ پہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ پہ کوئی جن بھیجنا چاہتا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی دشمن نقصان دینا چاہتا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ جو آپ کے خلاف چلنا چاہتا ہے، اس کے پلاننگ آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ دفتر میں ہیں، آپ دکان پہ ہیں، آپ زراعت میں ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو لوگ نقصان دینا چاہتے ہیں، ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل اختیار کریں۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وظیفہ تھا۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 10 سال 8 سال کے بعد
8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور آپ نے ہجرت کی 8 سال بعد آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کعبے میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اور آپ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے ان الفاظ کی برکت سے باطل آج تک عرب کی زمین سے بھاگا ہوا ہے، وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا میں شرک داخل ہو جائے گا، بدعات داخل ہو جائیں گی، رسومات داخل ہو جائیں گی، کفر داخل ہو جائے گا، لیکن مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اسی لیے یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نشانی ہے اہل سنت مسلمانوں کے پاس خاص طور پہ کہ مکہ اور مدینہ 1400 سال سے اہل سنت ہی کے پاس ہے اور قیامت تک رہے گا، چونکہ باطل وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ جو باطل ہے وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا، جائے گا ضرور، چھپ کے چلا جائے گا، لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتا، چونکہ حضور نے کیا فرمایا اللہ کے قرآن کی آیت کو، جاء الحق، آ گیا حق، زہق الباطل، بھاگ گیا باطل، ان الباطل، اور باطل ہے ہی، کان زہوقا، بھاگنے والا، باطل ٹھہرتا کبھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ کے جسم میں کیوں باطل ٹھہرا ہوا ہے، جادو کی شکل میں، جن کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، یا بیماری کی شکل میں، بیماری بن گئی ہے۔ اب یہ آپ کے جسم سے کیوں نہیں بھاگ رہا کہ آپ نے وہ حربہ استعمال نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا، لیکن اولیاء اللہ نے کیا، لیکن ہاں آپ نے اس سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ آپ سارے کے سارے جو ہے اللہ کی طرف سے عطائی باطنی قوت کے حامل ہیں، لیکن آپ کو بتایا نہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں کے ساتھ پالا گیا تو وہ شیر کا بچہ اپنے آپ کو بکری ہی سمجھ رہا تھا نا۔ پھر وہ ایک دن شیر نے اس کو دیکھا تو کہاوت مشہور ہے، تو اس نے اسے کہا کہ تو میری اولاد ہے۔ وہ چونکہ جب شیر نے آواز نکالی بکریاں بھاگی تو یہ بھی بھاگا ساتھ، اس نے اسے پکڑا، روکا، اسے کہا تو میرا بچہ ہے، تو شیر ہے، تو کدھر بھاگ رہا ہے ان بکریوں کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں میں تو انہی جیسا ہوں۔ کہا نہیں یہ پانی پہ دیکھ ذرا، تیری شکل میرے سے ملتی ہے۔ جب اس نے یوں پانی پہ دیکھا تو وہ تو شیر جیسا تھا، تو اس نے کہا اچھا ہاں تیری بھی بڑی طاقت ہے، روب ہے، تو ذرا یوں بول۔ جب اس نے یوں آواز نکالی تو بکریاں بھاگ گئیں پھر۔ تو اس نے کہا دیکھ تجھے ساری زندگی بتایا گیا تھا تو بکری ہے، لیکن تو ان کے ساتھ رہ کے بکری بن گیا تھا۔ آج مسلمان ایک طاقت ہے، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے قرآن کی، اسلام کی۔ اب میں آپ کو دیکھیں نا، ہر بندے کو یوں اجازت دیتا ہوں، گھر میں عورتیں بچیاں مرد سارے کریں یہ عمل، یہیں سے اجازت دیتا ہوں۔ کیوں اجازت دیتا ہوں؟ کہ آپ سب کو قوت ہے آپ کے پاس ایمان کی، لیکن آپ نے ظاہر کبھی نہیں کی اس کو۔ جب آپ یہ وظائف قرآنی کریں گے جو ہمارے اعمال ہیں، میں نے آپ کو اپنی خانقاہ سے نہیں جوڑنا، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا، بلکہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ اپنا نہیں بنانا کہ میرے مرید بن جائیں، مجھے چندے دیتے رہیں، مجھے نذرانے دیتے رہیں، مجھے آپ سے فائدہ ہوتا رہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے جڑیں اور قرآن سے جڑیں۔ اور یہ ابھی یہاں آخری یہ کمرہ بھی کل گرا دیا جائے گا، چونکہ ماشاءاللہ یہ حال عورتوں کا بھی تیار ہو گیا ہے، وضو خانہ، باتھ روم، مسجد چھوٹی، اور بڑا حال مردوں کا بھی انشاءاللہ اسی ہفتے میں۔ اب یہ دوسرا کمرہ بھی تیار بہترین ہو گیا ہے، یہ جگہ اوپن ہو جائے گی، تو آگے اللہ نے چاہا تو یہ ہماری جو مسجد کے ساتھ جگہ اللہ دے گا انشاءاللہ، تو مسجد بھی وسیع ہو جائے گی۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے، قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جوڑا جائے۔ یہ آج فتنے کے دور میں بہت ضروری چیز ہے۔ اب آپ کو طاقت اتنی بڑی ہے، میں نے ابھی آپ کو جو بتائی، آپ اگر یہ آیت کو پکڑ لیں، دنیا میں آپ کو کوئی پست کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے اندر وہ جو بت تھے، کیا ان کے ساتھ جن نہیں تھے کافر اس وقت؟ کیا ان کے ساتھ جو ہے کافروں کے پہرے نہیں تھے جنات کے؟ کیا باطنی جو ہے شیطانی طاقتیں نہیں تھیں ان کے ساتھ؟ سب تھیں۔ آپ نے جب یہ الفاظ پڑھے، وہ دن، آج کا دن، حدود حرم میں آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، آج کے بعد کوئی جزیرہ عرب میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ دن، آج کا دن، کوئی انسان تو انسان، جن بھی کافر حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان نہیں جا سکتا، یہ والا جو بڑا شیطان تو جائے گا، چھوٹے جو اس کے جنات ہیں۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں اس طرح، جب جادو ہو، جب آپ پہ اٹیک ہو، جب آپ تھک چکے ہوں واروں سے، آپ کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے بندہ وار کر رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہاں سے جادو ہوا، اس میں نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر کہیں سے بھی کوئی وار کر رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو افریقہ کے جنگل سے وار کر رہا ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ کو کوئی پاکستان سے وار کر رہا ہے، دنیا کے کسی ملک سے وار کر رہا ہے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، آپ یہ آیت کا سہارا پکڑ لیں۔ جو بندہ روزانہ اس آیت کو، آیت 81 ہے سورہ بنی اسرائیل، اور جو اس کو روزانہ 11 بار پڑھ لیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو واروں سے بچائے رکھے گا۔ اور جس پہ بیماری سخت ہے، جادو سخت ہے، جن سخت ہے، وہ اس آیت کو 70 بار 7 دن تک پڑھ کے دعا کرے، پانی پہ پیے، جب بھی کرے کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس سے جادو جڑ سے، جن جڑ سے، اور ہر بیماری جڑ سے ختم کر دے گا۔ جس کے جسم سے بیماری نکل ہی نہیں رہی، کوئی بڑی بیماری بھی لگ گئی ہے، آیت کا ترجمہ دیکھیں، جاء الحق، جب آپ قرآن پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، جاء الحق ہو گیا نا، زہق الباطل، باطل بھاگے گا، ان الباطل کان زہوقا، جو بندہ پڑھے نا اس کو شک ہو کہ جادو ہے تو جادو کا تصور کرے، ان الباطل کان زہوقا۔ اور اگر وہ آنکھیں بند کر کے نا، آنکھیں بند کر کے روزانہ 11 بار اس کو پڑھے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے اس پہ جادو کر رہا ہے یا جن بھیج رہا ہے، یہ آنکھیں بند کر لے تصور میں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ پڑھتا رہے، یہ آنکھیں بند کر کے، یہ ایسا میں آپ کو عمل کی اجازت دے رہا ہوں کہ کوئی باطل بھی ہے اس کے دماغ پہ جا کے لگے گا اور وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا آپ سے۔ لیکن اس کو 11 بار جو تصور کر کے پڑھے گا، جس کا تصور کر کے، لیکن جائز مقصد کے لیے، میرے الفاظ قرآنی ہیں تو قرآنی چیزوں کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، غلط کے لیے نہیں، آپ ویسے ہی کسی کو نقصان دینا چاہیں۔ لیکن جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جو آپ کو جو ہے اذیت دے رہا ہے، جو آپ کو ذلیل کر رہا ہے، جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تو وہ یہ پڑھیں اس کے لیے، اور آنکھیں بند کر لیں اس طرح، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ان الباطل کان زہوقا پہ تصور اس کا کریں، وہ جسم سے بیماری ہے وہ بھاگے گی، جادو ہے وہ بھاگے گا، اور اگر جن ہے وہ بھاگے گا، دشمن ہے وار کرنے والا وہ بھاگے گا، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے اور اس کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور اگر 70 بار 7 دن تک پڑھ کے کوئی بیماری کے لیے بھی کریں، کسی دشمن کے لیے، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان الفاظ کو آپ سارے پڑھ لیں ایک بار، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھیں اتنے آسان الفاظ، اور آپ کو ویسے بھی آتے تھے، اکثر کو آتے تھے نا یہ، لیکن یہ جو میں نے اس کی تشریح کی وہ آپ کو نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتا ہے، جو طبیب ہوتا ہے نا، اب جڑی بوٹیوں کی طبیب آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، ورنہ وہی پیاز ٹماٹر آپ کے سامنے، آپ کو اس کی افادیت کا نہیں پتا۔ تو یہ جو جادو اور جنات آج معاشرے میں عام ہے، اس کی علاج قرآن میں ہے، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نے صرف مردوں کے لیے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ زندوں کے لیے بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر ملے گی، آپ اس کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔